يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظیم. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں. یہ دیکھا ہے میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں. خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. لائق سب تعظیم و تکریم انتہائی واجب الاحترام میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل قربانی کا عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں. گویا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اسی لیے انسانیت میں کوئی فرقہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جن کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں. اسی لیے مسلمانوں کے لیے بھی اسلام میں 2 دن رکھے گئے ہیں. ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الفطر رمضان کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے. 10 ذی الحجہ وہ مبارک دن ہے جس میں امت مسلمہ کے بانی اور بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اشارہ پا کر اپنے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے تیار کیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محبت اور قربانی کے اس امتحان میں کامیاب قرار دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ دیا اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا. سامعین محترم، قربانی کی ایک صورت ہے اور دوسری روح ہے. صورت کو جانور کا ذبح کرنا ہے اور اس کی حقیقت اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. ظاہر قربانی کی روح جانور کو ذبح کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہر جسم اور صورت میں اس کے مطابق روح ڈالی جاتی ہے. نماز میں نماز کی روح، زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی روح، قربانی میں قربانی کی روح ڈالی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صورت مقرر کر دی ہے وہی اختیار کرنا پڑے گی، تب وہ روح اس میں ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
یعنی تم میں سے وہ شخص کامل خیر حاصل نہ کر سکے گا، وہ شخص جو قربانی نہ کرے۔ تم میں سے قربانی کرنے والا وہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے لیے قربانی آگے بھیج دیں اور اس کے ذبح ہونے کے وقت تک موجود رہے، کیونکہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے یا تمام مومنین کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے۔ سامعین محترم، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جب وہ جانوروں کو خریدنے کے لیے گفتگو کرتا ہے تو اس کا کلام تسبیح بن جاتا ہے۔ جب وہ جانور کی قیمت ادا کرتا ہے تو ہر درہم کے بدلے 700 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ جب وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر گراتا ہے تو اس جگہ سے لے کر 7 زمینوں کی جگہ اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں۔ جب وہ جانور کا خون بہاتا ہے تو اللہ پاک ہر خون کے قطرے سے 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو قیامت دن تک اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ جب وہ قربانی گوشت کو تقسیم کرتا ہے تو اللہ پاک ہر لقمے کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام کو آزاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔